نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وخاتم المعصومین حمد و صلاة کے بعد صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادگان والا شان حضرت میاں غلام قدیر صاحب زیدہ مجدہ حضرت علامہ ڈاکٹر میاں صغیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکات العالیہ دیگر مشائخ اعظام علماء کرام اور دور و نزدیک سے آنے والے متوسلین احباب طریقت یاران طریقت میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج اس آستانہ عالیہ پر مجھے حاضری کا شرف ملا یقیناً آج کا دن میرے لیے باعث سعادت باعث برکت ہے کہ میں خواجہ خواجگان غوث الثقلین قدوۃ الواصلین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس آستانہ عالیہ پر حاضر ہوں اور اس پر میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب برادر مکرم و محترم حضرت علامہ میاں محمد تنویر احمد صاحب نقشبندی دامت برکات العالیہ کا اور حضرت علامہ قاری انیس الرحمن نقشبندی کا کہ اس آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف ملا کہ وہ بارگاہ جہاں پر میاں شیر محمد بھی پیدل چل کر آیا کرتے تھے سفر میں بھی آنے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی کچھ موسم کی انگڑائیاں کچھ راستے کی دشواریاں لیکن سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے ہم نے بھی ٹھان لی کہ جانا ضرور ہے حضرات ذی وقار گو آستانہ یار سنا تھا کہ دور ہے ہم نے بھی ٹھان لی کہ جانا ضرور ہے اور یہاں آ کر مجھے ایک نئی بات بھی ملی اور یہ ایک میرے لیے نئی بات تھی کہ بڑے بڑے آستانوں پر عرس پاک کی محافل پر حاضری کا شرف ملا سعادت ملی لیکن جو نعرہ یہاں پر سنا
کہ ایک نعرہ لگتا ہے آستانہ عالیہ مدینہ شریف، دوسرا آواز آتی ہے آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف۔ یہ خصوصیت ہے، اور میری ملاقات بھی میاں صاحب سے مدینہ شریف میں ہی ہوئی۔ اس ماہ رمضان المبارک میں مدینہ شریف میں ملاقات اور حاضری کا شرف ملا، اور میاں صاحب سے بھی ملاقات رہی۔ بہرحال حضرات، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، خوش قسمت ہیں، اہل نسبت ہیں، اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، اور اہل محبت ہی اہل سنت ہیں، اور اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ سادہ سادہ پہلی مرتبہ حاضری ہے، میں سادہ سادہ چند باتیں عرض کروں گا۔ اگر کوئی بات میرے منہ سے کوئی ایسی نکل جائے تو مجھے اس پر میں قبل از وقت معافی چاہتا ہوں۔ بات اچھی لگے تو آپ نے کھل کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ آپ کا سبحان اللہ کہنا یہ میرے لیے باعث سعادت ہوگا حضرت کی موجودگی میں۔ حضرات، بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون ہیں؟ سارے نہ بولے، جو ہیں وہ بولے۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ، اور یہاں پر آئے سنی ہے، دوسرا کوئی آ نہیں سکتا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں دوسرا کوئی، ان کا کہنا ہے کہ غیر کوئی آنے نہ پائے اور اپنا کوئی جانے نہ پائے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں غیر آ جائے پھر وہ غیر نہیں رہتا، وہ بھی اپنا ہو جاتا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ آپ پوچھیں گے، آپ سوچیں گے، آپ سوال کر سکتے ہیں اہل سنت و جماعت کون ہوتا ہے، سنی کس کو کہتے ہیں؟ تو بالکل سادہ سے لفظوں میں، نہ کوئی تحقیقی علمی اور کوئی ایسی بات نہیں کرتا، میں تو علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے، سوال کر بیٹھے سنی کس کو کہتے ہیں، سنی کی تعریف کیا ہے، تو بڑے سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، بات پر توجہ دینا۔ سنی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جو سب کو ماننے والا ہو۔ سنی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جو سب کو ماننے والا ہو، کسی کا انکار نہ کرے، کسی پر اعتراض نہ کرے، کسی پر تنقید نہ کرے، سنی اس کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، پیر طریقت رابر شریعت حضرت میاں مفتی تنویر احمد صاحب، آپ تشریف لائے، سارے آپ تشریف رکھیں۔ بارے دیگر میں قبلہ میاں تنویر صاحب، حضرت علامہ میاں تنویر صاحب دامت برکات العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی حکم پر، جن کی دعوت پر میں حاضر ہوا، اور یہ آپ کی محبت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں سلامت رکھے، یہ نسبتیں سلامت رکھے۔ آمین کہہ دیں ذرا کھل کے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو سب کو ماننے والا ہو، کسی پر اعتراض نہ کرے، کسی کا انکار نہ کرے، کسی پر تنقید نہ کرے۔ بحمدہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ ہم جو ماننے والا میرے ساتھ چلے گا، ہم کھل کے بولو، ہم آپ پوچھیں گے، آپ سوال کریں گے سنی کس کس کو مانتا ہے، تو سنیے، ہم ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں، رب کی ربوبیت کو مانتے ہیں، خالق کی خالقیت کو مانتے ہیں، صمد کی صمدیت کو مانتے ہیں، اس رزاق کی رزاقیت کو مانتے ہیں، ہم نبیوں کی نبوتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کی رسالت کو مانتے ہیں، ہم کملی والی آقا کی نورانیت کو مانتے ہیں۔
ہم ابو بکر کی صداقت کو مانتے ہیں، عمر کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان کی شرافت کو مانتے ہیں، علی کی شجاعت کو مانتے ہیں، حسین کی شہادت کو مانتے ہیں۔ ارے ہم ماننے والے ہیں، ہم ولیوں کی ولایت کو، ہم داتا علی حجویری کی ولایت کو، غوث اعظم کی کرامت کو، ہم مجدد الف ثانی کی تجدید کو، ہم شیر محمد کو، ہم خواجہ امیر الدین کو ماننے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ماننے والے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کس کس کو مانتے ہیں، کس کس کو مانتے ہیں، تو یاد رکھو میں ایک جملے میں بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ ہم کس کس کو مانتے ہیں؟ سن لو، جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں۔ تحقیق آپ کرتے رہے، ریسرچ آپ کرتے رہے، مگر جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہم ماننے والے ہیں۔ ہم کس کس کو مانتے ہیں؟ ہم ماننے والے ہیں۔ حضرات یہ دور اشتقاق کا دور ہے، یہ دور تشکیق کا دور ہے، یہ دور اعتراض کا دور ہے، یہ دور نہ ماننے کا دور ہے۔ اس دور میں کوئی کسی کو مانتا ہے، کسی کا انکار کرتا ہے، کوئی ایک کو مانتا ہے، تین کا انکار کرتا ہے، کوئی تین کو مانتا ہے، ایک کا منکر ہے، کوئی صحابہ کی محبت کا دعوے دار ہے، وہ اہل بیت پر اعتراض کرتا ہے، کوئی بدبخت اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے، وہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ ہمیں پتا ہے صحابہ کو بھی میرے نبی کے در سے نسبت ہے، اہل بیت کو بھی میرے نبی کے گھر سے نسبت ہے، اس لیے سنی گھر والوں کا بھی ادب کرتا ہے، در والوں کو بھی سلام کرتا ہے۔ ہم یہ ہیں ماننے والے جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلے، جو موسم کے مطابق چلے، جو حالات زمانہ دیکھ کر چلے، جدھر کی ہوا ہو ادھر چلے، اس کو سنی نہیں کہتے، اس کو سنی نہیں کہتے۔ سنی وہ ہوتا ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کے رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ سنی وہ ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کس کس کو مانتے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، ابو بکر کی الف سے لے کر معاویہ کی ہا تک ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو۔ اور ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے مانتے بھی ہم ہیں اور مناتے بھی ہم ہیں۔ مانتے بھی ہم ہیں، مناتے بھی۔ ذرا دیکھو نا، میلاد منائے تو ہم، میلاد منائے تو، معراج منائے تو، جشن نزول قرآن کی محفل سجائے تو، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو، نبی کی آمد پہ جھنڈیاں لگائے تو، نبی کی آنے پہ جھنڈے لہرائے تو، نبی کی آمد کا جلوس نکالے تو، ہاں نبی کے آنے کا ذکر کرے تو، علم غیب نبوت کو مانے تو، نبی کو مختار کل مانے تو، داتا کے عرس پہ جائیں تو، خواجہ کے عرس پہ جائیں تو، مجدد کے عرس پہ جائیں تو، خواجہ کے عرس پہ جائیں تو، شیر محمد کے عرس پہ جائیں تو، غوث اعظم کی 11ویں دلائیں تو، پھر ہم کو کیا غم؟ غم تو ان کو ہونا جن کا کوئی نہیں، جن کے سارے مر گئے۔ الحمدللہ ہمارے سارے زندہ، نبی زندہ، ولی زندہ، شہید زندہ۔ ہم زندوں کو ماننے والے ہیں، زندہ ہیں تو آئے ہیں۔ کون کسی مردے کے پاس جاتا ہے؟ انہوں نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ اللہ کے ولی آج بھی زندہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت ذی بکر
آمدن برسر مطلب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے مضمون موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ تو تمہیدی کلمات تھے, توجہ کیجئے. میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیت کریمہ تلاوت کی, رب فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. نقشبندی آستانہ ہے, نقشبندیوں کی بارگاہ ہے, اسی لیے آؤ نقشبندیوں کے پیشوا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ذکر کر رہا ہوں خلیفہ اول بلا فاصل, پیکر صدق و صفا, یار غار مصطفیٰ, تاجدار صداقت, مزاج شناس مصطفیٰ, میرے نبی کا عاشق خلیفہ اول کون؟ سیدنا صدیق اکبر, جس کی عظمت پہ رب نے قرآن کی آیتیں نازل کی. فرمایا والذی جاء بالصدق, ایک وہ ذات جو سچ لے کے آئی, وصدق بہ, جس نے اس کی تصدیق کی, اولئک ھم المتقون, یہ سب متقی ہیں. تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ بن عباس وہ بھی فرماتے ہیں. اس کے علاوہ روح المعانی, تفسیر در منصور, تفسیر کبیر اور دیگر تفاسیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے, کہیں مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس آیت میں والذی جاء بالصدق سے مراد کملی والے آقا کی ذات ہے, وصدق بہ اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے. رب فرماتا ہے ایک وہ جو سچ لے کے آیا, ایک وہ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی. جو سچ لے کے آیا اسے صادق کہتے ہیں, جس نے تصدیق کی اسے صدیق کہتے ہیں. ایک قرآن لانے والا, ایک جمع فرمانے والا, ایک معراج پہ جانے والا, ایک تصدیق فرمانے والا, ایک جو ہے وہ صادق ہے, ایک صدیق ہے. کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے حضرات, جن کی کنیت ہے ابو بکر, علماء تشریف فرما ہے. ابو بکر, بکر کا معنی آغاز, ابتدا, پہلا. جو درخت پہ پہلا پھل لگتا ہے باکورا, بکر کا معنی پہلا. نہیں سمجھے بات؟ وہ کتنے نادان ہے جو کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر ہے, جس کا نام ہی ابو بکر ہو. اگر وہ پہلا نہیں تو پھر پہلا کون ہے؟ اچھا ایک بات کہہ دوں, میں ان پاگلوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم کہتے ہو علی دا پہلا نمبر, تم نمبر دینے والے ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ذاتی کوٹ کرلی تے شتیرہ نال جپے. تجھے پوچھتا کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے نمبر دینے والا؟ نمبر یا خدا دے یا مصطفیٰ دے. خدا نے بھی نمبر دے دیا, مصطفیٰ نے بھی نمبر دے دیا. رب نے فرمایا ثانی یس نہیں اذ ہما فی الغار, جس کو رب نے ثانی کہا مصطفیٰ کا, جو مصطفیٰ کا ثانی, مصطفیٰ کا بعد امت کا پہلا, وہی صدیق اکبر ہے. ابو بکر کا معنی میں اسبقیت پائی جاتی ہے, اولیت پائی جاتی ہے, اقدمیت پائی جاتی ہے. کون ابو بکر؟ توجہ کرنا, شجر اسلام کا سب سے پہلا تیار ہونے والا پھل. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ آفتاب نبوت کی پہلی درخشندہ شعاع, شمع رسالت کی پہلی تابندہ کرن, سینہ امت محمدی کے پہلے نقیب, منبر ملت احمدی کے پہلے خطیب. کون ابو بکر؟ جو اول ہے, سب سے پہلا ہے, سب سے پہلا مسلم, سب سے پہلا مومن, سب سے پہلا مبلغ, سب سے پہلا غازی, سب سے پہلا نمازی, سب سے پہلا حاجی. کون ابو بکر؟ سب سے پہلا امیر, سب سے پہلا خلیفہ, سب سے پہلا امیر, سب سے پہلا پیر. کون ابو بکر؟ جو اول ہے, ذات میں اول, صفات میں اول, خدمات میں اول, صدقات میں اول, درجات میں اول, ہر بات میں اول. وہ نفع ایمان میں بھی اول, جمع قرآن میں بھی اول,
نفع ایمان میں بھی اول، جمع قرآن میں بھی اول، مجاہدہ غار میں بھی اول، مشاہدہ یار میں بھی اول ہے۔ اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ کون؟ ابو بکر۔ ابو بکر کی عظمت پوچھنی ہے تو مولا کائنات سے پوچھو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہے، سب سے پہلا ہے۔ اور ہاں سنو، علماء نے لکھا، علماء نے فرمایا، اور ہم نقش بندی ہے، ہمیں کسی مفتی، کسی ملا، کسی عالم کے فتوے کی حاجت نہیں۔ ہمارے لیے فیصلہ، ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے بات ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں جو خلافت کی ترتیب ہے یہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ ابو بکر کھل کے بولیے یار۔ سبحان اللہ، ایک بار کھل کے کہیے سبحان اللہ۔ میرا تھوڑا سا یہ روایتی بات نہیں ہے، حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ جب سے مدینہ شریف سے، مدینہ پاک سے جب حضرت سے ملاقات ہوئی، رمضان مبارک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گزرا وہاں پر، کیا کہنے، یہ بات لفظوں میں بتائی نہیں جاتی۔ لیکن عید کے بعد جب آیا پاکستان میں پہنچا ہوں، اس وقت سے طبیعت پر کچھ اثر ہے اور بالخصوص گلے پہ اثر ہے۔ لیکن جب حضرت کا حکم آیا، پیغام آیا، میں انکار نہیں کر سکا۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نے اس بات کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا کہ انہوں نے بلایا ہے اور میری اس پاک بارگاہ میں حاضری ہو جائے، یہ میرے لیے باعث فخر ہے، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے، اس لیے حاضر ہو گیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ آپ کریں گے تو گلے سے گلا کوئی نہیں، گلے کی بات چھوڑیے، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، جو جملہ کہنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، فضیلت، اس پر میں کیا کیا عرض کروں اور کیا کچھ باتیں کہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ ایک حدیث وہ بھی ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ آسمان پہ مطلع بالکل صاف تھا اور ستارے جگمگا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ام المومنین موجود تھی، آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کی آقا میں دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی۔ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کیجئے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نعم، ہاں ہے۔ عرض کی حضور کون؟ فرمایا عمر۔ بیٹی تھی خاموش ہوگی، حضور نے فرمایا عائشہ چپ کیوں کر گئی ہو؟ عرض کی اینا حسنات ابی بکر، حضور میرے دل میں خیال تھا کہ شاید آپ میرے والد گرامی ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، آپ نے عمر کا نام لیا، عمر کی عظمت کو سلام ہے، لیکن ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ سن، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک غار والی نیکی، ایک غار والی نیکی ایک طرف۔ اب حضرات سوال توجہ چاہتا ہوں، وہ غار والی نیکی کیا تھی؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جس میں نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھا، سب کچھ تھا، جہاد بھی تھا، لیکن فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک غار والی نیکی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ غار والی نیکی تھی کیا؟ غار میں صدیق اکبر نے کوئی نمازیں بڑی پڑھی؟
حج زیادہ کیے، زکاتیں دی، صدقات دیے، خیرات دی، یہ سارے کام کیے، لیکن وہاں پر اب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کائنات میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ کہیں گے نماز، بڑے بڑے صحابہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کی فرضیت، عظمت، فضیلت اپنی جگہ پہ بجا ہے، ہم مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے روزہ، روزے کی عظمت اپنی جگہ، حج اپنی جگہ پہ، زکات اپنی جگہ پہ، جہاد اپنی جگہ پہ، سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن یہ ابو بکر کو فضیلت ملی لمبی نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، جہاد کی وجہ سے نہیں، زکات کی وجہ سے نہیں، خیرات کی وجہ سے نہیں۔ ابو بکر کی فضیلت کیا ہے کہ غار ثور کے اندر بیٹھ کر چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہے، معلوم ہوا ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف، نہ ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو تک لینا یہ سب سے بڑی عظمت ہے۔ علماء نے لکھا، اہل علم اہل دینش نے یہ بات لکھی کہ انسان کے دل کے اندر طریقت اور تصوف کی طرف آ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، 4 محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو خدا اور مصطفیٰ سے دور کرتی ہیں۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، وطن کی محبت، جان کی محبت۔ جتنی یہ محبتیں زیادہ ہوں گی بندے کا خدا اور مصطفیٰ سے تعلق کمزور ہوگا۔ اہل تصوف اہل طریقت بیان فرماتے ہیں مال، جان، اولاد، وطن، یہ 4 محبتیں ایسی ہیں جتنی یہ محبتیں مضبوط ہوں گی خدا اور مصطفیٰ سے تعلق کمزور ہوگا، جتنی یہ محبتیں کمزور ہوں گی اتنا ادھر تعلق مضبوط ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوز شریف میں فرماتے ہیں اس امت کا پہلا صوفی، اس امت کی پہلی شخصیت جس نے یہ 4 محبتیں خدا اور مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کون صدیق اکبر؟ صدیق اکبر بڑے بڑے غنی، بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے خیرات کرنے والے صحابہ موجود ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا فرمان فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا۔ اور آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال، روایات میں آتا ہے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے دیکھا کوئی سوئی اور دھاگا گھر نہ رہ جائے، وہ بھی اٹھا کر لے آئے، جو نیا لباس پہنا تھا اتارا، بوریے کا لباس پہنا، بٹن لگانے کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، حضور نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، فرمایا جبریل تو جب بھی میرے پاس آتا ہے جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کر، آج تجھے کیا ہوا کہ ببول کے کانٹے لگائے، ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے آقا آج میں نہیں عرش پہ تمام قدسیوں نے یہ لباس پہنا ہے۔ پوچھا اس کی وجہ، فرمایا رب نے فرمایا ہے آج سارے ملائکہ سارے عرشیوں وہی لباس پہنو جو میرے یار کے یار غار نے پہن رکھا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کملی والے ابو بکر سے میرا سلام کہنا، ابو بکر سے پوچھنا کیا اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ جب حضور نے فرمایا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے مال کی تعریف رب فرماتا ہے، جس کے مال کی تعریف کملی والے آقا فرما رہے ہیں، اس کے مال نے نفع دیا۔ کیا نفع دیا؟ صدیق اکبر کے مال نے کتنا نفع دیا؟ مال لگا صدیق اکبر کا، خریدی گئی زمین مسجد نبوی شریف کی۔ آؤ مدینے پاک کی بات کرتے ہیں، مدینے چلے۔ وہ مسجد نبی جہاں ایک نماز ایک 50,000 کے برابر
جہاں ایک سیٹا 50,000 سیٹوں کے برابر، وہ جگہ تو ابو بکر کے مال سے خریدی گئی. جس کے مال کی یہ شان ہے اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا. اور سنو، مال لگا صدیق اکبر کا، خریدی گئی زمین مسجد نبی کی. وہ مسجد نبی اللہ کے محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر یہ منبر تک یہ جو مسجد کی جگہ ہے جو ابو بکر صدیق نے خریدی ہے، فرمایا یہ جنت ہے، یہ جنت کا باغ ہے. ایمانداری سے بتاؤ، جس کے مال سے خریدی گئی زمین جنت ہو جائے اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا. بعض نادان بدبخت کہتے ہیں ابو بکر جنت میں نہیں جائے گا، عمر جنت میں نہیں جائے گا. اسے کہو تو اپنی فکر کر، تو کدھر جائے گا، وہ تو پہلے ہی جنت میں ہے. جنت تو ابو بکر نے خرید لی ہے. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، وہ تو ہیں ہی ریاض الجنت میں. کسی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا ابو بکر اور عمر کا مرتبہ کیا ہے. سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا تھا ابو بکر اور عمر کا مرتبہ کیا ہے. فرمایا سوال کرنے والے مجھ سے نہ پوچھ، ذرا جا میرے دانے کے روزے کا دروازہ کھول کے دونوں کا مرتبہ دیکھ لے. جسے اللہ کے محبوب نے اپنے پہلو میں لٹایا ہو تو ان کا مرتبہ پوچھتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کملی والے آقا کا ساتھ ملا، ساتھی حضور کے ایسا ساتھ ملا، رب ذوالجلال کی قسم سیدنا صدیق اکبر کملی والے آقا کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی. توجہ ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ. ایسا ساتھ ملا، ایسا ساتھ ملا کملی والے آقا کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ذرا دیکھو تو صحیح کہ جہاں حضور وہاں صدیق. ساتھ ہو تو ایسا، ساتھی ہو تو. میرے شیخ کامل ایک جملہ کہا کرتے تھے، میرا ذوق چاہتا ہے میں وہ جملہ آپ کو سنا دوں اور آپ کی نظر کر دوں. آپ فرمایا کرتے تھے راتیں بھی دو ہیں، باتیں بھی دو ہیں، ساتھی بھی دو ہیں. ایک رات معراج کی، ایک رات ہجرت کی. ایک ساتھی معراج کا، ایک ساتھی ہجرت کا. معراج کے ساتھی کو جبریل کہتے ہیں، ہجرت کے ساتھی کو صدیق کہتے ہیں. ساتھی دونوں ہی شان والے ہیں، دونوں کا اپنا مرتبہ ہے. جبریل کا مرتبہ مقام بہت بلند و بالا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں. لیکن ذرا توجہ کرنا، ایک ساتھی معراج کا، ایک ساتھی ہجرت کا. معراج کے ساتھی کو صدیق کہتے ہیں، جبریل کہتے ہیں. ہجرت کے ساتھی کو صدیق کہتے ہیں. دونوں ساتھی اعلیٰ. معراج کا ساتھی بھی اعلیٰ، ہجرت کا ساتھی بھی اعلیٰ. معراج کے ساتھی کی عظمت کو بھی سلام، ہجرت کے ساتھی کی بھی عظمت کو سلام. لیکن ذرا سماعت کرنا، معراج کا ساتھی معراج کی رات چل کے آیا نبی کے در پہ. ہجرت کا ساتھی ہجرت کی رات نبی خود چل کے گیا ابو بکر کے گھر پہ. معراج کا ساتھی نبی کے در پہ آیا، ہجرت کا ساتھی نبی چل کے گیا ابو بکر کے گھر پہ. معراج کا ساتھی ہے، بڑی شان والا ہے، مگر جب آیا سواری لے کے آیا. ہجرت کا ساتھی خود سواری بن کے آیا. پھر معراج کا ساتھی بھی نبی کو لے گیا، ہجرت کا ساتھی بھی نبی کو لے گیا. معراج کا ساتھی براق پہ بٹھا کے لے گیا، ہجرت کا ساتھی کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا. توجہ کرو نا، پبا پار قدم نہیں لاندا، پبا پار قدم نہیں لاندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا. او پیا جاندا یار نبی دا، او دسدا دلدار نبی دا، یار بھی یارے غار نبی دا. اللہ اکبر. آگے چلو کہو سبحان اللہ. اچھا دونوں لے گئے، ہجرت کا ساتھی بھی لے گیا، معراج کا ساتھی بھی لے گیا. معراج کا ساتھی براق پہ بٹھا کے لے گیا، ہجرت کا ساتھی کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا. لے دونوں گئے، مگر ہوا کیا، معراج کا ساتھی جا کے سدرا پہ رک گیا. عرض کرتا ہے حضور میری بس.
میری بس فرمایا چدر دوستی مخلصم یافتی ارانم نے صبح چرات آفتی. جبریل کیسے دوست ہو؟ گھر میں سویا ہوا تھا, اٹھا کے لائے اور سدرا پہ آ کے ساتھ چھوڑ آگے چلو. جبریل عرض کرتا حضور اگر ناخن پورے کے برابر بھی ناخن کے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا. میں نہیں جاتا, میری بس میری. پوچھا کیوں؟ کہا جل جاؤں گا, آگے خطرہ ہے. بے خطرہ تھا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل پھر میں, کہتا آپ جائیں. نہیں سمجھے بات؟ بھائی دو دوست کسی جگہ پہ جا رہے ہو نا, آگے خطرہ ہو تو دوست سے کہتا بھائی آگے خطرہ ہے, میں بھی نہیں جاتا, تو بھی نہ جا. جبریل اچھا دوست ہے, کہتا آگے خطرہ ہے, میں نہیں جاتا, آپ جائیں. میں نہیں جاتا, آپ جائیں. وجہ جبریل کہتا ہے ایتھوں اگے دا میرے کول ٹکٹ ہی نہیں. مامور من اللہ تھا جبریل, اعتراض نہیں. کہتا ہے ایتھوں اگے دا میرے کول ٹکٹ ہی نہیں. لگا لن ترانی اشتہار دس دا, او نور اگے ٹھاٹھا ماردا ہے, جس نور نے ساڑیا تور اگے. حضور یہ ریڈ لائن ہے, یہ باؤنڈری لائن آ گئی ہے, یہ ریڈ لائن ہے, آخری جگہ. اس سے آگے میں, آگے لکھا ہوا ہے ٹھہریے اپنی شناخت کرائیں. یہ سدرا کے موڑ پہ لکھا ہوا ہے, یہ اشارہ عام ہے. اس لیے حضور میں نہیں جاتا. فرمایا میں کہتے جائیں. وجہ کیا تھی؟ جبریل پہ اعتراض نہ کرنا کہ نبی کو چھوڑ دیجئے چلا گیا. نہیں, جبریل کو سمجھ تھی میں اور ہوں, یہ اور ہے. ملا کو آج تک سمجھ نہیں آئی, وہ اپنے جیسا سمجھ بیٹھا ہے. وہ جبریل سے پوچھو, جبریل کو سمجھ آ گئی تھی. جبریل جان گیا تھا کہ ویکھن وچ تے ساڈے ورگا, پر اسی کدوش مولتے آزم و عرشاں تے پھرتا, اسی گلیاں دے وچ رولتے. جبریل جان گیا تھا کہ آنکھ گلابی مست نظر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ایک معراج کا ساتھی, ایک جبریل کا ساتھی. معراج کا ساتھی بھی گیا, ہجرت کا ساتھی بھی گیا. معراج کا ساتھی سدرا پہ رک گیا, رکا. ہجرت کا ساتھی بھی وہ غار سور کے منہ کے آگے رکا, وہ بھی رکا, یہ بھی. معراج کے ساتھی نے قرض کی آقا آگے خطرہ ہے, میں نہیں جاتا, آپ جائیں, میں قربان نہ جاؤں. ہجرت کے ساتھی کے کہ ہجرت کا ساتھی کہتا ہے آقا آگے خطرہ ہے, آپ ٹھہرے پہلے میں جاتا ہوں. خدا کی قسم, یار ہو تو ایسا ہو, یاری ہو تو, یار ہو تو, یاری ہو تو ایسی ہو. آؤ ذرا چشمے تصور وا کرو. ملک عرب ہے, عرب میں جنگل ہے, جنگل میں پہاڑ ہے, پہاڑ میں ایک غار ہے, غار میں ایک یار ہے, اور یار بھی یار غار ہے. جھوم رہی ہیں شوخیاں, نیم دیدہ نیم باز میں, جاگ رہے ہیں پاسباں, یار خواب ناز میں. صدیق اکبر عرض کرتے آقا آگے خطرہ ہے, آپ ٹھہرے پہلے میں جاتا ہوں, میں جاتا ہوں. مجھے لفظ یاد آ رہے ہیں. خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ تاجدار عالم ہار شریف, جن کے در کا میں ادنا سا گدا ہوں, آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں دیکھو میں سید ہوں, سید ہوں, بیٹا علی کا ہوں, مگر مرید صدیق کا ہوں. بیٹا علی کا ہوں مگر مرید صدیق کا ہوں. آپ کہا کرتے تھے واہ صدیق. اس طرح نہیں, آپ فرمایا کرتے تھے جہاں حضور وہاں صدیق. مصطفیٰ مکے میں, صدیق مکے میں, مصطفیٰ مدینے میں, صدیق مدینے میں, مصطفیٰ سفر میں, صدیق سفر میں, مصطفیٰ حضر میں, صدیق حضر میں, مصطفیٰ پیکار میں, صدیق پیکار میں, مصطفیٰ امن میں, صدیق امن میں, مصطفیٰ جنگ میں, صدیق جنگ میں, مصطفیٰ حجرے میں, صدیق حجرے میں, مصطفیٰ مسجد میں, صدیق مسجد میں, مصطفیٰ بدر میں, صدیق بدر میں, مصطفیٰ احد میں, صدیق احد میں, مصطفیٰ خندق میں, صدیق خندق میں, مصطفیٰ جنگل میں, صدیق جنگل میں, مصطفیٰ پہاڑ پہ, صدیق پہاڑ پہ, مصطفیٰ بازار میں, صدیق بازار میں, مصطفیٰ غار میں, صدیق غار میں, مصطفیٰ مزار میں. ایسی یاری بھی ہوگی. اور میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے, ایک جملہ ہے
آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یاد کریں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کا سایہ نہیں بنایا، رب نے ہمارے نبی کا سایہ نہیں بنایا، لیکن جو سایہ بن کے ساتھ رہا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو سایہ کی طرح ساتھ رہا اسے صدیق کہتے ہیں۔ اس لیے ہم سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور سنو، ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس امت کے اندر واحد شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ جنہوں نے اپنا ہاتھ کملی والے آقا کے ہاتھ میں دیا بیعت کے لیے، پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، باقی سب سے ابو بکر کے مرید۔ اور کون سیدنا صدیق اکبر؟ ایک بار محبت سے کہہ دو واہ صدیق، کھول کے بولو، بس ختم کر رہا ہوں، آخری بات ہے توجہ، واہ صدیق۔ اس طرح نہیں نقشبندیوں کا آستانہ ہو، نقشبندی بیٹھے ہو اور ذکر ہو سیدنا صدیق اکبر کی ذات کا، تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو واہ صدیق۔ چلو اب آپ نہیں کہیں گے تو جب میں اپنی گفتگو ختم کروں گا آپ ضرور کہیں گے کہ واہ صدیق۔ یہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں، ذرا کھل کے بولو، محبت سے بولو، ذوق سے بولو۔ اللہ کرے یہ آستانہ سلامت رہے، یہ بزرگ سلامت رہے، یہ ہستیاں سلامت رہے، ہمارا عقیدہ اہل سنت سلامت رہے، یہاں پر برکتیں آئیں، آتے رہے دور دور سے تشنگان نے طریقت آتے رہے، فیض پاتے رہے۔ اور فیض تو چار دانگ عالم میں جا رہا ہے، فیض تو پوری کائنات میں پہلے ہی بٹ رہا ہے، مزید بڑھ جائے۔ یہ ہماری یہ التجا ہے، یہ دعا ہے، الہی تعبد آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے ہم غریبوں کا برقرار رہے۔ ایک بار دونوں ہاتھ بلند کے کہو واہ صدیق، واہ صدیق۔ دنیا میں بڑے بڑے یار ہیں، بڑے بڑے فصلی بلتیرے، بڑی بڑی دوستیاں آپ نے دیکھی، آج ادھر کل ادھر، ہوا چلی، یہ ابھی آپ نے دیکھا تو جس طرح کچے پھل بھی نہیں گرتے، آندھی میں اس طرح گرے، لگاتار گرے، بارش کے قطرے اتنی جلدی نہیں گرتے، جس طرح وہ اپنی وفاداریاں بدل گئے۔ دنیا کے اندر ہیں یار بدلنے والے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آخری جملے میرے ساتھ کہہ دو واہ صدیق، کھول کے بولو واہ صدیق، محبت سے کہو واہ صدیق، پیار سے کہو واہ صدیق، ذرا تصور کر کے غار سور کا کہہ دو واہ صدیق۔ آپ فرمایا کرتے تھے واہ صدیق تیری یاری تو قربان جاواں، دنیا چ یار بڑے ویکھے نے، کوئی عج دا یار، کوئی کل دا یار، کوئی اقتدار دا یار، کوئی کرسی دا یار، کوئی دولت دا یار، کوئی سیاست دا یار، کوئی بہت ہی یاری دی حد نبھائے گا، قبر دیا کرنا تک نہ جائے گا، مٹی پا کے واپس آ جائے گا۔ پر واہ صدیق تیری یاری تو قربان جاواں، تو یاری لائی تے مکے وچ پروان چڑھائی تے مدینے وچ جوان کرائے تے بدر وچ لال نبھائی تے قبر وچ توڑ چڑھائی تے حشر وچ او پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔